السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں جو سب سے بڑی اہم خبر چل رہی ہے اس وقت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو آرمی چیف کے حوالے سے ہے کہ ان کی جو بات چیت ہوئی تھی، جو انہوں نے رابطے کیے یو ای کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، وہ اس میں کامیابی ہوئی۔ اگر آپ نے کل میرا ویلاگ دیکھا ہوگا اور ڈے بیفور یسٹرڈے، تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور آرمی چیف نے از خود کوشش کی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ملک کے جو ہیں معاشی صورتحال کو درست کیا جائے۔ بہرحال میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو بڑی مزیدار ہے، جو مجھے آج سپریم کورٹ کے ایک مقدمے کے اندر ایک ریمارکس آئے، وہ بڑا اچھا ریمارکس ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بھی سپریم کورٹ نے ایک کیس کے اندر جو نیب کے حوالے سے تھا، اس میں ایک ریمارکس دی ایک جج نے کہ موجودہ حکومت نے اپنے تو گناہ معاف کرا لیے اور آئندہ جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی اپنے گناہ معاف کرا لے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح چلے گا نہیں۔ تو یہ جو ریمارکس ہے نا، یہ بڑے اہم ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو معاملات جو یہ سوچ کی بیٹھی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، یا جس طرح یہ آئے تھے اپنے آپ کو این آر او دینے کے لیے اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنے تئی کہ ہم شاید بچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ ایگزسٹ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا آج سپریم کورٹ کی ایک جج کا یہ ریمارکس سن کے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اچھا، دوسرا جو آرمی چیف والی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اس میں ایگزیکٹلی ملٹری ڈپلومیسی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی یاد ہے ایک دفعہ جب ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے زیادہ معاملات خراب ہو گئے تھے، وہ شاہ محمود قریشی کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تھا، وہ بھی دلوایا گیا تھا، آپ کو بتایا، میں اب اس پہ بات نہیں کروں گا، میں اس پہ ویلاگ پہلے کر چکا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ تو اس وقت بھی جب حالات خراب ہوئے تو پھر آرمی چیف نے سارے معاملات کو درستی دی۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیاستدانوں نے اپنے جو ان کا جو قول اور ان کا فعل اور جو ان کی پاکستان میں طرز سیاست ہے، اس کی اہمیت اصل میں انہوں نے خود ساری دنیا میں خراب کی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ دنیا کے لوگ تو سمجھتے تھے، ظاہر ہے دنیا کے لوگ شعور رکھتے ہیں، دنیا کی جو حکومتیں وہ شعور رکھتی ہیں اور فورن جو لوگ ہیں وہ شعور رکھتے ہیں، تو آپ یہ تو پاکستانی لوگوں کو چکر دے دیتے نا آپ کہ ایک باری پھر شیر اور دوبارہ جب تک زرداری اور دوبارہ بار بار یعنی لٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، پھر دوبارہ ان کو ووٹ دیتے رہیں گے۔ لیکن جو فورن کنٹریز ہیں، یہ جو فورن ڈگنیٹریز ہیں یا بڑے دوسرے ممالک ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ ان کو بہت پہلے سمجھ چکے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کے اوپر یقین نہیں کرتے، وہ فوج کے اوپر کرتے ہیں۔ فوج جو بھی ہے، جیسی بھی ہو، پاکستان کی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو، اسی لیے وہ ان پہ یقین کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہیں نہ کہیں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہر جگہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں سارے لوگ تو فرشتے نہیں ہوتے نا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے کہ کسی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے، بہت سارے کچھ ہوتے ہیں، لیکن گھوم پھر کے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ریاست کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مطلب معاہدے کرتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی تعلقات کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ کسی پولیٹیکل یا سول سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے اتنا ہوتے ہیں، لیکن اتنا کلوز نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب پچھلی مرتبہ بھی ان کو کامیاب ہوئی اور اس مرتبہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ بھی حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور یہ جو جس کو سیٹ اپ کو لے کر آئے تھے پی ڈی ایم کو، کہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے ہمارے عربیوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں اردگان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ اردگان نے میاں نواز شریف کو اپنی بیٹی کی شادی میں گواہ بنا لیا تھا، تو وہ سمجھے تھے شاید پتہ نہیں اب وہ نور نظر ہو گئے ہیں ان کے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب جگہ سے ان کو ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا، سب جگہ سے انہوں نے ان کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ یہی خوش تھے ان کے ایجنٹ، کیونکہ جو مغرب چاہتا تھا کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہو جائے سری لنکا، اور حالات ایسے ہوئے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تقریباً تیسری چوتھی سیڑھی پہ پاکستان آ چکا تھا۔ تو اس تمام صورتحال کو ظاہر سی بات ہے سفر تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کرنا پڑتا ہے، اور ریاستی جو ادارے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ملٹری ڈپلومیسی متحرک ہے اور وہ امداد لے گئے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے باوسوخ ذرائع سے، جو ہمیں وہاں سے پتہ لگی ہے کہ ان کو یس کر دیا ہے، اچھے حوصلہ افزا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ 7-8 ارب ڈالر تک کی آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جو موجودہ حکومت ہے نا، جو موجودہ سیٹ اپ جو آیا ہوا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب دیکھیں کتنی بڑی بات، ہم ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کی مدد کریں گے، ہم پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، ہم پاکستان کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ان سے جو ہے نا، دوسرے الفاظ میں ان سے میں اگر آپ کھلے الفاظ میں کہوں نا، وسعت سے لوگ سمجھ میں ان کا کہنا ہے کہ ان سے جان چھڑائیے آپ، یعنی الیکشن کروائیں، اور الیکشن کروانے کے بعد جو ہے کم از کم یہ موجودہ سیٹ اپ سے جان چھڑائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم جو عمران خان کے دور کے اندر جو حکومت تھی، جو عمران خان جو معاملات کر رہے تھے، اس سے کم از کم تمام برائیوں جو ہے نا، برائیاں جو مغرب نے کی تھیں، یا مغرب نے پاکستان اور عمران خان کے خلاف جو ایک پرسپشن جو کریٹ کیا تھا، اس تمام کے باوجود جو ہے عمران خان کا عالمی سطح پر ایک امیج برقرار ہے، جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سچا انسان ہے، جب سچ کی بات کرتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ قدرتی طور پر جو عزت میں جو کہتے ہیں نا کہ ترقی ہونا، یا کسی کا نام بڑھنا، یا کسی کی ایک پرسنالٹی کا ساری دنیا میں ابھرنا، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی ایک اہمیت ہے اس کی. تو اس دوران یہ بہت اچھا ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نہ صرف ڈالر جو ہے اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ کسی حد تک، بہت حد تک بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ آپ فوری طور پر الیکشن ہوتا دیکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنے ویلاگز میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اکتوبر جو ہے الیکشن کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ جو ہے بہت اہم ہوگا. یا تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے یا اکتوبر میں اناؤنس ہوں گے. اب جو ساری صورتحال ہے، اس تمام صورتحال کے بعد کہیں سے، اب میں مختصر بات کروں گا، سمجھیے، کہیں سے یہ اشارہ ہو گیا کپتان کو کہ آپ جو ہے آپ کی پوزیشن اچھی ہے اور آپ ڈٹ جائیں. تو کیونکہ جب ان کو یہ پیغام دیا کہ ڈٹ جائیں، سے مراد یہ کہ ظاہر سی بات ہے، جب میں نے آپ کو کھل کے بات بتا دی کہ بیرون ملک جو اس موجودہ سیٹ اپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر دوسرا سیٹ اپ کیا ہے؟ اب مجھے اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں بتانے کی، آپ خود ہی سمجھ جائیں دوسرا سیٹ اپ کون ہے. اور اس لیے عمران خان ہے جو سابق حکومت تھی. تو لہٰذا کہیں سے کچھ لوگوں کا اشارہ ہوا کہ آپ ڈٹ جائیں. اس کی بنیاد پر عمران خان نے آج فیصلہ کیا. آپ نے سنا ہوگا ٹیلی ویژن چینلز وغیرہ پر بھی بات آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ہر سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران نے کہا کہ میں کوئی بھی میدان خالی نہیں چھوڑوں گا، ہر میدان میں ان کا مقابلہ کروں گا. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی کی یہ بھول ہے کہ وہ مجھے نااہل کرا دے گا تو وہ بھی پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور انہوں نے انہوں نے ایک چال چلی تھی کہ جو کچھ سیٹیں تھیں عمران خان کی جہاں پہ کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور تھی، ان سیٹوں پہ الیکشن، ان کے استعفے منظور کر کے ان پہ جو الیکشن کرانے کی چال چلی تھی وہ بھی فلاپ ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا اگر وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ میں خود آؤں گا. تو لیکن جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ کہ وہ انتخابات، وہ جو 8 یا 9 سیٹیں ہیں اس پر جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی خان صاحب کی. انشاءاللہ انتخابات جو ہیں پہلے اناؤنس ہو جائیں گے. یعنی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو 8 یا 9 سیٹوں کا جو انہوں نے چال چلی ہے الیکشن کرانے کی، اس چال سے پہلے ہی انشاءاللہ جو ہے فائنل الیکشن کی بات ہو جائے گی. یہ میرے پاس ایک خبر ہے اور بڑی کنفرم خبر ہے، آج تک میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک صورتحال ہے. تو یہ میں نے کہا تو یہ آپ کو ساری باتیں آپ کو بتا دوں تو انشاءاللہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ الیکشن جو ہے ہوں گے. اب بہرحال دوسری جانب جب ان کو یہ پتہ لگا کہ خان صاحب کو کہیں سے اشارہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے، حکومت تو آپ پتہ ہے حکومت کی تو پھر ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، حکومت کے پاس اپنی آئی بی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی کہیں سے ہماری پوزیشن خراب ہوتی آ رہی ہے اور خان کی دوبارہ پوزیشن بن رہی ہے، کیونکہ ہم کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے اور عالمی سطح پر بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. تو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے، آپ کو پتہ کل میں نے بتایا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا اجلاس انہوں نے کینسل کر دیا تھا غیر مہینہ مدت کے لیے، کیونکہ جب اداروں کی طرف سے ملا تھا کہ بھائی ادھر حالات کو درست کرو، چپ کر کے بیٹھو، تو انہوں نے کل اعلان کر دیا تھا کہ غیر مہینہ مدت کے لیے نہیں ہوگا. لیکن جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ کہانی، تو انہوں نے کل فوراً پھر دوبارہ طلب کر لیا. اب وہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس طلب کریں گے اس میں مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ یہ ایک حکمت عملی طے کریں گے کہ بہر صورت عمران خان کو جو ہے نہال کرانا اور اس کو کارنر کرنا، اور اس کے لیے ہر صورت جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ چلیں گے. لیکن یہاں بات ایک اور بتا دوں کہ انہی کو پھر اسی پی ڈی ایم کے اندر سے مجھے کسی نے یہ بتایا کہ ان کو بھی کہیں کسی نے یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی آپ کوشش نہ کریں. اگر آپ نے عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور انتہائی معاملہ خطرناک ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے بڑا بڑا مسئلہ بن جائے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کہیں پسے پڑتا یہ ان کی یہ چال بھی ہے کہ عمران خان کو ہم اس لیے نااہل کریں کچھ عرصے لیے کہ عمران خان نااہل ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ کہ پھر جب ان کی نااہلی ختم کریں گے تو ہم اس پس منظر میں نواز شریف کو لے آئیں. تو کہیں یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہرحال ان کی پوری کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو ٹف ٹائم دیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان بھی اب ڈٹ گئے، اور آج تو سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب
ہم 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، اور 1 مہینے کے ٹائم کے اندر جو ہے ہم حکومت کے ان کو کہہ دیں گے کہ بھئی آپ حکومت گیا، اور کس تاریخ سے وہ کب ٹائم دیں گے، کیا کریں گے، وہ ڈیٹ کب دیں گے، وہ میرے خیال سے انشاءاللہ 3 یا 4 دن کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹ مل جائے گی، جیسا کہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر وہ ڈیٹ دیں گے. تو اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری جو بات چیت ہوئی ہے یہ اسی پس منظر میں ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. یاد ہے پچھلے ہفتوں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ریاست کے 2 ادارے بہت اہم جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس تمام سلسلے کو ختم کرنا ہے. تو یہ سارے معاملہ تو انہوں نے طے کیے 2 اداروں کے کچھ لوگوں نے کہ بھائی اس معاملے کو ختم کرنا ہے، ملک کی معیشی صورتحال کو صحیح کرنا ہے، لوگوں کو آپس میں بٹھانا ہے. اگر یہ آپس میں نہیں بیٹھے تو پھر میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ پھر ایسا ہوگا بقول وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے دھبڑدوس کے سارے پھر ہاتھ ملیں گے. تو وہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس لیے یہ بیٹھ گئے ہیں. اور پھر دوسرے جب میں نے آپ سے کہا کہ ابھی یہ جو بات ہوئی ہے باہر کے لوگوں سے، باہر پاکستان کے دوست ملکوں سے، یو اے ای سے اور سعودی عرب وغیرہ سے، تو ان سے بھی جو پیسے مل رہے ہیں اور ان کی طرف سے جو پیغامات ہیں ان پیغامات کی طرف سے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ جلدی سے نکالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں، خطے کے حالات جو ہے نا درست نہیں ہے. خطے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی مطلب یہاں پہ جو سیاست ہو رہی ہے، اس کو نااہل کرو، اس کو نااہل کرو، اس کی ٹانگ گھسیٹو، اس کو ہٹا دو، اس کو نقصان پہنچا دو، اس کو پس منظر سے ہٹا دو. تو یہ ساری چیزیں نا، یہ ایک نیوکلیر ریاست اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ ریاستی ادارے سمجھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی وہ اختلافات ہوں علیحدہ ہیں، لیکن ریاستی ادارے اس چیز کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا، اس میں یہ تھے کہ وہ ایک بڑی خبر مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب وہ پنجاب کا ہے مسئلہ چودھری شہاب، وہ چودھری شہاب سنگھ وغیرہ میں آپ کو پہلے کہوں گا وہ کہانی ختم ہو گئی. وہ جو بھی ہے ان کے چیمہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں شاید غالباً، جو کرتا دھر کا سیکرٹری جنرل کا میں نام اگر نہ بھول رہا ہو تو ایگزیکٹلی شاید یہی نام ہے. تو وہ انہوں نے جو کہا انٹرا پارٹی اور الیکشن کا وہ کچھ نہیں ہے، ختم ہے. وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں. چودھری شجاعت کی بھی اننگ ختم، چیمہ بشیر طارق بشیر چیمہ صاحب کی بھی سیاسی مستقبل ختم. جن لوگوں نے اس وقت ریاست کو غیر مستحکم کیا ہے عمران کی دشمنی کے اندر، وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے ایک تو اداروں، چاہے وہ بھلے وہ کسی ادارے کی خواہش میں کیا ہو، بھلے وہ کسی ادارے کی اہم شخصیت کی خواہش میں کیا ہو، انہوں نے اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اپنی وقت ختم کرا لیا، اپنا سیاسی کیریئر ختم کرا لیا. عوام ان کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی اب وہ کوئی ادارے کے لیے کیا تو ادارے بھی پسند نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے آپ کو کل ایک بات بڑی کہی تھی نا کہ بزدل جو ہے نا، بزدل دوست وہ کسی کو پسند نہیں ہوتا، نہ بزدل دشمن کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا اور بزدل دوست کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا. تو اس قسم کی جو سازشیں ہوتی ہیں نا، ذرا ڈر کے خوف کے ہمارے ادھر سے ادھر لڑک گئے، ادھر سے ادھر لڑک گئے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو وہ ان لوگوں کا ٹائم جو ہے نا، ان کا سیاسی مستقبل ان لوگوں کا نہیں ہے. اور یہی میں نے اس لیے میں نے کہا تھا کہ چودھری شہاب سنگھ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری وقت کے اندر ایک بہت غلط فیصلہ کر کے ایک سازش کا شکار ہو کے انہوں نے اپنے معاملات کو خراب کیے. خیر، یہ دیکھیے اب ساری چیزیں ہیں میں نے جو آپ کو بتائیں. اب اس میں یہ ہے کہ خطے کے حالات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطے کے حالات بہت زیادہ اہم ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ روس اور جو یوکرین کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے جو گندم کا ایک بحران پیدا ہوا تھا ساری دنیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں یہ مسئلہ ہوا تھا، اور ابھی تک اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں کہ گندم نہیں پہنچ پا رہی. تو ایسی صورت میں مجھے آپ بتائیے کہ جب وہ نینسی پیلوسی جب گئی ہیں یہاں سے، تو ان کے جانے کے بعد جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے یہاں پہ چین کے اندر اور تائیوان کے حوالے سے، تو اگر یہ خطے میں اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان متاثر نہیں ہوگا؟ اور کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں محتاط الفاظ میں بات کروں، آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ دوبارہ جو ہے امریکہ جو ہے افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے؟ یہ امریکہ افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو دوبارہ غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو بہت پہلے ہی کہی تھی، میں محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں. وہ اس سیٹ اپ کو لے کے آئے تھے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن معاف کیجیے گا یہ سیٹ اپ جو ہے ان کو وہ رزلٹ نہیں دے پا رہا. کیوں نہیں دے پا رہا؟ کہ قوم کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ. ان کو نظر یہ آ رہا ہے مغرب کو کہ ہم جو چاہتے تھے جس طریقے سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یا پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے ہم جس طرح ان کو گھٹنے پہ لانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ریاست کے جو ریاستی ادارے ہیں یا فوج ہے، نیوٹرلز ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تو ایک کھلی چھٹی دی تھی کہ بھائی آپ لے کے چلیں، ملک کو ترقی دیں، لیکن یہ ملک تو ترقی تو نہیں پا رہا، یہ تو بالکل ہی کام خراب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس صورتحال کے اوپر خود دیکھا ہوگا آپ نے کہ اداروں کو ساری دنیا کے اندر، پاکستانی عوام کی طرف سے نہیں دنیا کے اندر بھی کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ریاستی اداروں کی ایک اپنے سے بھی ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. چاہے جائے کہ ٹھیک ہے ان کا چیف کچھ اور کہہ رہا ہو، ڈپٹی چیف کچھ اور کہہ رہا ہو،
لیکن من حیث الادارہ بھی تو ایک حیثیت ہوتی نا، اہمیت. تو انہوں نے اس چیز کو سوچنے کے بعد پھر معاملات کو آپ سمجھنے کی کوشش کر، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں بڑے گہرے الفاظ میں، تو انہوں نے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی. تو اس معاملات کو درست کرنے کی وجہ سے مغرب کا اپنا پلان ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے یہ اب افغانستان کا کام شروع کر دیا. وہ ایمن الظواہری کا جو ہے وہ ابھی ایمن الظواہری تو تقریباً 7-8 مہینے سے وہاں رہ رہا تھا، اور یہ تقریباً 8-9 مہینے 7-8 مہینے سے اس کی یہ ریکی کر رہے تھے. یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ چھوڑا ہوا تھا انہوں نے. وہ اسی لیے چھوڑا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی کب ہم جو ہے معاملات کو شروع کریں اور کہاں سے شروع کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے جناب دوبارہ اب وہ جا کے امریکن جو ہیں ایمبیسڈر صاحب جا کے وہاں میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، وہ درہ پہ وہ جا کے شکریہ ادا کر رہے تھے اور گھوم پھر رہے تھے اور سارا سب کچھ. یہ سب ساری جو چیزیں کیا ہیں، یہ اس کو افغانستان نے پسند نہیں کیا گیا. جب میں نے کل آپ سے ویلاگ کیا تھا اس کے فوراً بعد مجھے پتہ لگا کہ افغانستان کے اندر طالبان کا بہت اہم اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے، اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا، سب لوگ خود جانتے ہیں کہاں سے ہو رہا ہے، کدھر سے ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے نا اس میں کردار، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا. اب مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بتایا کیا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس میں ٹھیک نہیں ہے. تو وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ابھی ایمن الظواہری کے حوالے سے، تو اس کا ہم کیا رد عمل دیں اور کہاں رد عمل دیں اور کیسے دیں. اچھا ایک بات اس میں بڑی مزیداری کی یہ ہے کہ ابھی تک طالبان نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن تصدیق بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس واقعے کا رد عمل یا بدلہ کیسے لیا جائے. تو یہ بات جو ہے نا تھوڑا سا فل ان دی بلینکس چھوڑ کے جاتی ہے. لیکن جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کا جو ہے، جو کل میں نے آپ کو ویلاگ کے اندر آخری میں ایک سوال چھوڑا تھا کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو سوالیہ نشان لگ رہا ہے نا، وہ تو ہمارے اوپر لگ رہا ہے نا، امریکہ کے اوپر تو نہیں لگ رہا. پہلے بھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہوا تھا کہ سارے گناہوں کی جو سزا وہ ہمیں بھگتنی پڑی تھی. افغانستان سے دشمنی، پھر دوبارہ وہی معاملہ ہو رہا ہے. بھائی اگر ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس وقت ایک ایسے صورتحال کے اندر وہاں پہ امریکن ایمبیسڈر کو لے افغانستان کی سرحد پہ لے آ کر گھمانے کی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت، کہ منع کر سکتے تھے. لیکن مجھے نہیں پتا کیا ان کی پالیسی ہے. لے آ کے گھما کر کیا پیغام دیا، کس کو پیغام دیا، یہ حکومت، یہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ جواب دے گی، ان کو پتا ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کا جو ہے نا اثر جو ہے برا آ رہا ہے. تو وہ پھر دوبارہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ پھر وہ جو ہے نا پاکستان کے لیے جو مجھے خبریں مل رہی ہیں غیر جانبدار ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو پھر دوبارہ جو ہے مغرب دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ایک طرف یہ حالات خراب ہوں اور دوسری طرف جو ادھر وہ انڈیا کی طرف حالات خراب ہوں. تو انڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو وہ امریکہ اپنا اتحادی بنایا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائیں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہماری کوئی سی بھی حکومت ہو، وہ پاکستان پہ امریکہ بھروسہ کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ ہمارا اس خطے کے اندر اتحادی جو بھارت ہے اور بھارت ہی رہے گا. تو ہمیں پالیسی، اب لوگ بہت سارے کہتے ہیں، بھائی میں سنتا ہوں بڑے سے، بھئی امریکہ ہمارا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے، ہوگا، رکھے اسٹریٹجیکل پارٹنر. لیکن اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ جو ہوتی ہے وہ مفادات کے اوپر ہوتی ہے. اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے تو وہ اسٹریٹجی میں سارا مفاد بولے کہ یعنی کیک وہ کھائیں گے سارا اور آخری کا جو بچی کریم ہوگی وہ ہم کھائیں گے. ایسی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. آخر اسٹریٹجی اور بھی تو نا، اور ملکوں کی بھی تو اسٹریٹجی ہے. تو یہ مقصد کہنے کا ہے، جو میرا آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے ادارے جو ہیں پاکستان کو اس طرح چھوڑیں. تو لہٰذا یہ تمام صورتحال جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اس پس منظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک کو جو ہے فوری طور پر ایک درست ٹریک کے اوپر لایا جائے. اس لیے وہ آج بات ہوئی ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کو بھی اندر سے ایک اشارہ مل گیا ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں اور اب ادھر سے یہ کوشش کریں گے دوبارہ پی ڈی ایم والے اور کہ کوئی نااہل کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ بھی کریں اور بہت سارے الٹی سیدھے ریفرنس ڈالیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو لڑنے جا رہے ہیں 8-9 الیکشن، اس کا یہ شاید نوبت ہی نہیں آئے. اور ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی اگر یہ وہ جسے کہتے ہیں چیپ حرکت اگر کو کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوگی. جو ترقیاتی ہوتی ہے نا، اس میں سارے کا سارا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں نا وہ اس چیز کو اب سمجھ رہے ہیں اور وہ اس چیز کو بھی شاید غالباً سمجھنے لگے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی. اور عوام کے بارے میں آخر میں بات کہوں کہ عوام کے بارے میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ جب قوم کھڑی ہوگی نا تو چاہے کتنا ہی بڑا ادارہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا نیوٹرل ہو، جب قوم کھڑی ہوگی تو ہمیشہ نیوٹرلز ہوں یا ادارے ہوں ہمیشہ قوم کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ ریاست کے جو مالک ہوتے ہیں نا وہ عوام ہوتی ہے. لیکن آج سے 70 سال پہلے عوام نے اپنی ملکیت کو ظاہر نہیں کیا تھا. آج آپ نے اپنی ملکیت کو ظاہر کیا ہے. اگر آپ کھوٹے سکے کو بھی اپنا لیڈر کہیں گے نا، کوئی نیوٹرل اگر نہ مانے عمران کو،
کوئی پی ڈی ایم نہ مانے عمران کو، لیکن اگر قوم جو ہے اپنا ٹھپا جو ہے اپنا ہاتھ اگر عمران خان پہ رکھے گی نا، عمران اگر کالا چور بھی ہوگا نا تو پھر دنیا کو ماننا پڑے گا عمران کو. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ کہ عمران کالا چور نہیں ہے، وہ ایک راسخ اور سچا اچھا ایک لیڈر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل کے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.